پوائنٹ نمبر 1 میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم بے سمت ہیں، دشاہین ہیں، ڈائریکشن لیس. ہمیں ایک سمت پر، ایک صحیح راہ پر چلنا ہے، لیکن جس راہ پر ہمیں جانا ہے اس راہ کے لیے ہمیں متحد و متفق ہونا پڑے گا. دنیا کی سربلندی اگر ہمیں چاہیے تو متحد ہو کر منظم طریقے سے زندگی گزارنا پڑے گا. زندگی میں جو بھی فیصلے ہمیں انجام دینے ہیں، فیصلہ لینا ہے، جس کام کو بھی انجام دینا ہے، منظم ہو کر، ایک آواز ہو کر، ایک جٹ ہو کر، ایک ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے. اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، دل کافر کو اب مومن بنانے کی ضرورت ہے، دل کافر کو اب. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں. بے شمار درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اسی پیش کی ہوئی آیت کریمہ کی روشنی میں حالات حاضرہ پر ہماری زندگی سے جڑے ہوئے انتہائی اہم نکات پر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے کی، باقی سب کو سن کر سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان ایک باہمت اور باحوصلہ قوم ہے. یہ دنیا کے ہر میدان میں بازی مارنا جانتی ہے. جب سے دنیا میں اسلام نے آنکھیں کھولا ہے تب سے زندگی کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا معمولی بات ہے. بڑی بڑی چنوتیاں آئیں، بڑے بڑے حالات بگڑے، سنگین ہوئے. ان مواقع پر حاملین اسلام نے اپنے آپ کو
درمیانی راہ چلتے ہوئے مصائب سے بچتے ہوئے اپنی منزل تک بآسانی پہنچا لیا۔ لیکن آج کیا سبب ہیں کہ یہ باہمت و باحوصلہ قوم، یہ رہنمائی کرنے والی قوم آج غلامی کی زندگی گزار رہی ہے؟ یہ حال ہے کہ دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کی جو ذلت آمیز، ہتک آمیز زندگی گزر رہی ہے، یہ قابل غور ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم کہاں تھے، کہاں آ گئے؟ ہمیں جانا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ ہمارا راستہ کیا تھا، کس راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں قابل غور ہیں۔ آئیے چند اسباب جو مسلمانوں کے زوال کا سبب ہیں دوران مطالعہ سامنے آتے ہیں۔ خصوصی طور سے 5 ایسے اسباب ہیں جو سامنے دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہم بے سمت، ڈائریکشن لیس زندگی گزار رہے ہیں، دشاہین ہیں، صحیح دشا پر نہیں چل رہے ہیں، اعلیٰ مقاصد سے خالی ہیں۔ مسافر کو اگر پتہ نہ ہو کہ اسے جانا کہاں ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی کیفیت کی زندگی ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے۔ نمبر 2، ہم منظم نہیں ہیں، آرگنائزڈ نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں۔ اگر ہم قومی سطح پر متحد نہیں تو انفرادی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نمبر 3، ہم مرکزی دھارا سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس جانب ہمیں بہنا ہے وہاں نہیں، کہیں اور بہنے کی زندگی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ذلت کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ نمبر 4، ہمارے اندر بے صبری اور عجلت پسندی آ گئی ہے۔ استقامت چاہیے، پیچھے ہٹنے کا ہنر چاہیے، غور کرنے کی صلاحیت چاہیے، اور یہ بڑی خوبی ہمارے اندر سے مفقود ہو گئی ہے۔ جس کا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا میں بدنام ہیں، اور حال یہ ہے اپنے بھی ہم سے ناخوش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری سبب، مگر بہت اہم سبب ہے کہ ہم عارضی لذت کے شوقین ہو گئے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، جبکہ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے ٹارگٹ ایک لمبا ٹارگٹ ہے، جس کا مشن ایک لمبا مشن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم زمین کی وراثت نیک بندوں کے سپرد کریں گے یا دیتے ہیں۔ اللہ انہی کو حکمران بناتا ہے جو نیک ہیں۔ آخر ہماری حکمرانی کہاں چھن گئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے نیک بندے
گمراہی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور اپنے آپ میں تبدیلی نہیں چاہتے، اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں چاہتے، ہماری نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تو ہم انہیں زوال کے گڑھے میں ڈھکیل دیتے ہیں، ان کے اوپر جابر و ظالم بادشاہوں کو مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ ہمارے زوال کے، ہماری بدنامی کے، ہمارے ناکام ہونے کے چند اسباب آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت دور حاضر میں حالات پر غور کرتے ہوئے، حالات پر نظر کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ان 5 بیان کی گئی باتوں میں پوائنٹ نمبر 2 انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی۔ پوائنٹ نمبر 1 میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم بے سمت ہیں، دشاہین ہیں، ڈائریکشن لیس۔ ہمیں ایک سمت پر، ایک صحیح راہ پر چلنا ہے، لیکن جس راہ پر ہمیں جانا ہے اس راہ کے لیے ہمیں متحد و متفق ہونا پڑے گا۔ دنیا کی سربلندی اگر ہمیں چاہیے تو متحد ہو کر منظم طریقے سے زندگی گزارنا پڑے گا۔ زندگی میں جو بھی فیصلے ہمیں انجام دینے ہیں، فیصلہ لینا ہے، جس کام کو بھی انجام دینا ہے، منظم ہو کر، ایک آواز ہو کر، ایک جٹ ہو کر، ایک ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ حالات یہ کہتے ہیں کہ ہم منظم نہیں ہیں۔ جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ ملک ایک سسٹم کے تحت چلنے والا ملک ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ بنے یا نہیں؟ بننا چاہیے کہ نہیں؟ ایک بائک ہے، اس بائک کا ایک چکا بننے کی ضرورت ہے، ہمیں سیٹ کور بننے کی ضرورت نہیں جس پر لوگ آ کر بیٹھیں۔ ابھی تک ہماری کیفیت وہی ہے، بلکہ ہمیں ایک چکا بننے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ نہ ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں۔ سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا، ورنہ ہم چیختے، چلاتے، مار کھاتے، کٹتے، پٹتے، واویلا کرتے زندگی جو گزارتے آئے ہیں وہی کل گزاریں گے۔ سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے۔ آئیے، اگر ہمارے سامنے ایسے حالات ہیں کہ ہم اس ملک کے سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں تو کیوں نہیں؟ ترقی کو، بلندی کو، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بہت کچھ بھولنا پڑتا ہے، بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں بہت کچھ بھول جانا چاہیے۔ بس ایک ہو کر، ایک آواز ہو کر ہمیں اپنے کام کی جانب قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم ہی کہتے ہیں نا کہ آج ساری اقوام متحد ہیں، ابھی ووٹ ہونے والے ہیں، ہم ہی چوراہوں میں، گلیوں میں، پان ٹھیلوں میں، سڑکوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ کسی بھی ایک سماج کا نام لیں گے، اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب ووٹ کریں گے، ایک سائیڈ ووٹ کریں گے، ان کے ووٹ بہکتے نہیں، وہ ایک ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پہنچایا تھا، دنیا کی خلافت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا تھا، اور تم آج دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں، خود کب ایک ہوگے؟ ہمیں تو یاد ہے کہ فلاں نے گالی بکا تھا، ہمیں تو یاد ہے فلاں ہمارا پڑوسی فلاں وقت نقصان کیا تھا، ہمارا فلاں کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں ہونے دیا،
فلاں برائی ہے، ہمارے دوست کا ایسا کیا، یہ ساری چیزیں یاد ہے نا؟ یاد رکھیے، جس زندگی کے ساتھ ہم جوجھ رہے ہیں، جن حالات کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، بڑے پرخطر ہیں۔ آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کھونا پڑے گا، اور حالات ابھی ہمارے سامنے ہر جگہ کے ایسے ہیں، ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں منظم ہونے کی، آرگنائزڈ ہونے کی، ایک ہونے کی، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو یہی بکھری ہوئی ہماری زندگی، ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہماری زندگی، فرقے اور گروپوں میں بٹی ہوئی ہماری زندگی ہمیں ڈبا دے گی، ڈوبنے پر مجبور کر دے گی۔ آخر ہم ڈوبے ہوئوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا نام نہیں ہے، ہم کہیں نہیں ہیں۔ آئیے، ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے بہت سے الحمدللہ نوجوان آج کھڑے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ پھر بھی ہم بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کسی ایک چیز کا فیصلہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ کسی کو زبان دے دیا ہے، اس کا حوالہ نہ دیتے بیٹھے رہیں، ہم نے فلاں کو زبان دے دیا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، آپ کو غور کرنا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مومنوں کی پہچان ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، ان کے سامنے بہت سخت ہیں، اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ ہمارا دل صرف مسلمانوں کے لیے سخت بچا ہے۔ ہماری دوستی، ہماری نشست اگر برخاست ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جو اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہو رہی ہیں۔ صرف ہمارا دشمن ہمارا بھائی ہے، ہمارا دشمن ہمارا مومن اور مسلمان بھائی ہے۔ مسلمانوں، ان ساری برائیوں کو، ان ساری دشمنیوں کو اور ان سارے حالات کو بھول کر زندگی گزارنا ہے۔ زندگی متحد ہو کر گزارنا ہے، ایک ہو کر گزارنا ہے، متفق ہو کر گزارنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو، مشورہ کر کے لینا ہے۔ ایسا نہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہوتا ہے، بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جنہیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی اگر حالات آ گئے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں، جوش و جذبے میں ہم آ گئے ہیں تو وہاں رکنا پڑتا ہے۔ عجلت پسندی، بے صبری سے کام نہیں لینا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، سب ایک ہے، ہم بس منتشر ہیں۔ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کیا تھا، وہ بہت عجیب و غریب منظر تھا، بہت عجیب و غریب معاملہ تھا۔ صلح حدیبیہ کا جو مسئلہ ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو ہوا تھا وہ بہت عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کا سفر کیے، خانہ کعبہ کو جانا ہے، مدینہ سے مکہ جانا ہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر، مقام حدیبیہ میں بیٹھ کر اپنے قاصد کو پہنچایا، خبر پہنچایا مکہ میں کہ بھائی محمد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں سے جواب نامے آ گیا اور چند شرائط سامنے آ گئیں۔ وہ شرائط لکھی گئیں۔ چند لوگ مکہ سے آئے، کچھ لوگ مدینہ، ہمارے نبی کے ساتھی مدینہ سے آئے ہوئے ہمارے نبی کے ساتھی بیٹھے، معاملہ لکھا گیا، شرائط لکھی گئیں۔ ہر موقع پر، ہر بات میں ہمارے نبی نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، جھکایا۔ ہاں ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اعتراض ہوا اللہ کے نام پر، اس کی صفتوں پر، رحمان و رحیم
اعتراض کر دیا گیا، میرے نبی نے مان لیا۔ محمد الرسول اللہ پر جب نام لکھا گیا تو کہا کہ محمد لکھیے، رسول نہیں، ہمیں رسول سے اعتراض ہے۔ آپ نے اسے بھی مان لیا۔ اور بھی بڑی بڑی شرطیں رکھی گئیں۔ عمر فاروق آئے اور کہا کہ ایسا نہیں، اب تک ہم بہت دب کر جی لیے، بہت سر جھکا کر جی لیا، اب سر اٹھا کر جینا پڑے گا، اب سر جھکے گا نہیں، اٹھ کر جیے گا، تلوار میان میں نہیں باہر رہے گی۔ ہمارے نبی نے سمجھایا، نہیں مانیے، تھوڑا صبر کیجئے، حوصلے کے ساتھ کام لیجئے، ابھی اس جگہ سے ٹلے نہیں تھے، ہٹے نہیں تھے۔ رب نے قرآن مقدس کی آیات نازل فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محمد ہم نے تمہیں کھلی جیت نصیب فرمائی ہے۔ دیکھیے اس مقام پر 1400 صحابہ اکرام تھے، وہاں سے ہمارے نبی واپس آ گئے۔ چند سالوں کے بعد، 2-3 سال کے بعد آپ نے فتح مکہ کیا، اور جس وقت آپ نے فتح مکہ کیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ 13 سال مکہ کے اور مدنی زندگی میں لگ بھگ 6-7 سال کی زندگی، لگ بھگ 20 سال کی زندگی میں، 20 سال کے اسلامی دور میں 1400 صحابہ اکرام، سوچئے۔ لیکن اس صلح حدیبیہ میں جب آپ واپس آئے، چند شرائط کو مانتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی آپ نے ایک بہت بڑی پہل کی، چلیے کوئی بات نہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اڑتے نہیں۔ جیسے ہی آپ واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے پر وہ برکت نازل فرمایا کہ 3 سال کے بعد، 3 سال کی قلیل مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے دائرے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو داخل فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے، پھول کی پتی پہ بیٹھی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو اکھاڑا ہوگا۔ ہم حالات کو دیکھتے ہوئے، معائنہ کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے کسی ایک اور صحیح فیصلے کی جانب قدم رکھیں، جذبات میں نہ آئیں، پرانی رنجشوں کو دور کر دیں۔ آخر ہم مسلمان ہیں، دنیا میں اتحاد کا سبق پڑھانے کے لیے یہی قوم نازل کی گئی ہے، دنیا میں خلافت کرنے کے لیے یہی قوم پہنچائی گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالی نے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا، کہا تھا کہ فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دنیا کی خلافت تو ہمارے ہاتھ میں تھی، آج ہم غلام ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ذہنیت بن گئی، ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہمارے بچے پڑھتے نہیں، سوچ لیا ہے نوکری نہیں ملے گی، کیا کریں گے پڑھ کر؟ ہائے افسوس، غلام بننے کی اتنی للک، نوکر بننے کی اتنی چاہت، اجی آپ تو حکمران بننے آئے تھے، غلام بننے کی کب سے سوچ لیا؟ نوکر بننے کی کب سے خیال آ گیا؟ دشمنان اسلام نے تمہیں احساس کمتری کا شکار کرایا ہے، تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ تمہاری مقدار، تمہاری تعداد تھوڑی سی ہے، یاد رکھیے، تھوڑی سی مقدار کسی کی کامیابی اور ناکامی کا ثبوت اور دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ رب نے تھوڑے سے لوگوں کو ہی کامیابی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تھوڑے ہی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن مجید میں رب نے جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا ہے تو بہت عجیب بات ذکر کیا ہے، زیادہ تر لوگوں کی کثیر تعداد کا جہاں ذکر کیا ہے، اکثرہم غافلون، اکثرہم لا یعقلون، زیادہ لوگ ایسے ہیں جو غافل ہیں، زیادہ لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، اور جہاں کم لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا میں
کامیاب وہی گروہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول پر کے احکام پر پابند ہوگا، اور ان کی مقدار کم ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ 1000 میں سے 999 لوگوں کو رب جہنم میں ڈالے گا، ایک کو جنت میں ڈالے گا، کم لوگوں کو جنت میں ڈالے گا نا۔ ہم کم ہیں نا، کم ہونے کے باوجود ہمیں احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم کم ہیں، ہم کیا کریں گے۔ 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ جنگ قادسیہ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 5000 تھی۔ 5000 سپہ سالار نے عمر فاروق کے پاس خط لے کر پہنچایا قاصد کو کہ جائیے اور مدینہ سے فوج لے کر آئیے، سامنے جو دشمنوں کی فوج، عیسائیوں کی فوج ہے، بڑی فوج ہے جس کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، اور ہم صرف 5000 ہیں، میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں، جلد از جلد فوج مدینہ سے بھیجی جائے۔ قاصد جب گیا، عمر فاروق کو خط دکھایا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اطمینان سے کھانا کھائیے، رات قیام کیجئے، صبح آپ کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ نماز فجر پڑھائی، آواز دیا فلاں، جب کھڑے ہو کر لبیک کہا تو کہا کہ جائیے گھر سے اپنا ہتھیار، اپنا سامان تیار کر کے آئیے۔ دوسرے کو آواز دیا فلاں، جائیے اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کر آئیے۔ خط میں لکھا، پیچھے اسی خط میں پلٹا کر لکھوایا کہ میں لشکر اسلام کی شکل میں ان 2 لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان 2 کے سامنے ساری کائنات کا کفر نہیں ٹک پائے گا۔ 2 صحابہ اکرام آئے، ان کے ایمان کا جائزہ لیجئے، کھڑے ہوئے، معائنہ کیا، اور 100 کی ٹولیوں میں صف تیار کی، میدان جنگ میں کھڑے۔ 1.5 دن تک جنگ ہوتی رہی، اور 1.5 دن کے بعد 70,000 لاشیں چھوڑ کر میدان سے دشمن بھاگ گیا۔ تعداد تھی 5000۔ ہم بھی کم ہیں نا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلے کی، ہمت کی ضرورت ہے۔ رب تمہارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑے، لڑائی، تنازع، اختلاف مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ نوجوانوں، بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے دلی اطمینان کے ساتھ زندگی کے ایک ایک قدم کو ہمیں اٹھانا ہے۔ ہمیں ایمان والا بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں حالات سے سبق حاصل کرنا ہے، دنیا کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا قدم اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہی کامیابی تمہارے ہاتھ میں پہنچائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب اور بلند تمہیں ہی کرے گا، شرط یہ کہ تم مومن بن کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم، بیان کی گئی باتوں سے پر غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب